سافٹ ویئر سیفٹی لائبلٹی. جو میرا آج کا جو لیکچر ہم جہاں سے سٹارٹ کر رہے تھے, ہم نے جو لیکچر کنٹینیو کیا ہوا تھا وہ تھا سافٹ ویئر سیفٹی لائبلٹی اینڈ پریکٹس. اس کا میں نے ناؤ بتا دیا تھا کہ سافٹ ویئر سیفٹی لائبلٹی اور پریکٹس. سافٹ ویئر سیفٹی کے حوالے سے کون سے پریکاشنز میجر ہے جن کو اور جہاں جہاں استعمال ہو رہے ہیں آج کمپیوٹر کا کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد کچھ ریگولیٹری ایشوز کے بارے میں بتایا تھا کہ جس میں کچھ اسٹینڈرڈس ہیں جس کو ہم فالو کر ہم نے ایشو کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اور کچھ سرٹیفکیشنز ہیں, کچھ لائسننگ ہے جس کے بنا پر کچھ گورننگ باڈیز آ جاتی ہیں جس کے دائرہ کار میں رہ کر ہم اپنے کام کرتے ہیں, اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں, اپنی آرگنائزیشن میں کوئی کام کرتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا تھا ریگولیٹری ایشوز میں. اس کے بعد نیکسٹ تھا پروفیشنل کوڈس آف پریکٹس کہ ہم اپنے پروفیشن میں رہ کر اس میں اگر ہمیں کوئی ٹاسک کے بارے میں پہلے سے موجود ہے, ظاہر سی بات ہے آرگنائزیشن میں کوئی بھی ٹاسک ہوتا ہے اس میں انوویشنس آتی ہیں, تو ساتھ ساتھ پریکٹس کا عمل جو کہ نیکسٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ چیز ہوگی آپ کے پاس ریگولیشنز بائی لا. ریگولیشنز بائی لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو قانونی کارروائی ہیں جن کو ریگولیٹ کروایا جاتا ہے, جس کے اندر رہ کر ہم اپنے تمام سٹینڈرڈز کو میئر کرتے ہیں یا ان کے سیفٹی سٹینڈرڈز کو جو بھی سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریگولیشنز بائی لا. لیکن اگر اس لا کو ریگولیٹ کرتے کرتے کوئی بریچ کرے, اس کو توڑے یا ٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کرے, تو کچھ گورننگ باڈیز نے کچھ فائنز پنشمنٹ دی ہوتی ہیں جس کی بیس پر لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں اگینسٹ دا لا نہیں جانا چاہیے. نیکسٹ جو کہ لیگل لائبلٹی کے آپ کے بارے میں لیگل لائبلٹی کے بارے میں نے نیکسٹ ایکسٹرا اس میں ٹاپک میں سافٹ ویئر سیفٹی لائبلٹی اور پریکٹس میں رکھی تھی, جس میں لیگل لائبلٹی کیا آپ کو وہ لائبلٹیز جس کو لیگل لا کے حوالے سے آپ ان کو پرفارم کرتے ہیں. جیسا کہ میں 1987 کا ایکٹ آپ کو فالو کروایا تھا جس میں جو ہے مینوفیکچررز ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں, سپلائرز ہوتے ہیں, ریٹیلرز ہوتی ہیں, سارے رسپانسیبل ہوتے ہیں اپنے اس پروڈکٹ کے لانچمنٹ میں. اور اگر اس میں پروڈکٹ کی لانچمنٹ میں کسی قسم کی پریشانی آتی ہے یا کسی قسم کا کوئی انجریز پروڈکٹ کازنگ ہوتی ہے تو وہ لائبل ہوتے ہیں, اس انجریز کا, اس ڈیمیج کا لائبل ہوتے ہیں, اس رسک کا لائبل ہوتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہمارا نیگلیجنس, یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نیگلیجنس کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے چاہے وہ تھوڑا سا بھی ہو تو وہ ایفیکٹ آپ کی پوری آرگنائزیشن پر کرتا ہے. تو آج جہاں سے سافٹ ویئر سیفٹی لائبلٹی اور پریکٹس کو جو کچھ کنٹینٹ رہ گیا تھا وہ یہ تھا کمپیٹنس, ٹریننگ اینڈ ایکسپیرئنس. کمپیٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نالج اینڈ دا ایبلٹی ٹو اپلائی دیٹ نالج. کمپیٹنس تب بھی آتا ہے اور جب آپ کے پاس جس مقصد کے لیے آپ جو بھی ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں اس کا نالج ہو. اس کے بغیر آپ کو کسی کام کے لیے نہیں رکھا جاتا. فری آف کاسٹ ہو کوئی بھی کام ہے, اگر مثال کے طور پر ایک انجینئر ہے اور اس کو ایک آپ آرکیٹیکچر کے طور پر یا آپ کو اس انجینئر کو سافٹ ویئر ہاؤس کی طرف لے آئیں یا اکاؤنٹ کی طرف لے کے بٹھا دیں, تو یا تو اس کے پاس اس کا نالج بھی نہیں تھا. تو جب نالج ہی نہیں تھا تو وہ ایک ایکسپیرینسیبل ہونے کے بعد, انجینئر کا ایکسپیرینسیبل ہونے کے بعد جب اس کو ایک دوسری سیٹ پر بٹھا دیا جائے اور اس کو نالج نہ ہو تو یہ کمپیٹنس میں فال نہیں کرتا. جس چیز کا نالج ہو اور اس میں پروفیشنل ہو تو اسی کو کمپیٹنس کہتے ہیں. اور ٹریننگ کا عمل میں نے آپ کو لاسٹ بھی بتایا تھا کہ ٹریننگ کا عمل کسی بھی آرگنائزیشن میں, یا آپ زیادہ سے زیادہ ایچ او ڈی بھی بن چکے ہیں, ڈائریکٹر بھی بن چکے ہیں, تبھی بھی ٹریننگ کا عمل کبھی اینڈ نہیں ہوتا. ٹریننگ کا عمل چلتا رہتا ہے کیونکہ آپ کے اس دور میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کنٹینیو کرنی پڑتی ہیں, جس کی بنا پر آپ کو ساتھ ساتھ جیسے انوویشنز آتی رہتی ہیں آپ کو ٹریننگ کی بہت ضروری ہوتی ہے. تو ایکسپیرینس بھی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سسٹم سافٹ ویئر لائبلٹی اور پریکٹس میں بہت امپورٹنٹ ہے. There is an understood assumption that all those engaged in the design
and development of safety system software are competent to perform the necessary tasks. یہ میں وہی بات کرنا، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس نالج ہے تو آپ کے پاس آپ کمپیٹنٹ ہیں اس موجود ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، آپ ایک کمپیٹنٹ پرسنس کے لائے جائیں گے. لیکن کچھ فیکٹر جیسے کہ ٹریننگ اور ریلیونٹ ایکسپیرینس کے مطابق اگر میں یہاں پہ بات کروں، آلسو کنسیڈرڈ امپورٹنٹ ٹریٹس فار دی کمپیٹنٹ سافٹ ویئر انجینئر، کیونکہ ٹریننگ اور ایکسپیرینس یہ کمپیٹنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹریننگ کا عمل یعنی کہ انوویشن کا، ریولیوشنز کا عمل کبھی اینڈ نہیں ہوتا، چاہے آپ جتنے بھی بڑی پوسٹ پر کیوں نہ پہنچ جائے، محنت تو جاری رہتی ہے. جتنی بڑی پوسٹ پر پہنچتے ہیں اس کے لیے اس کی لائبلٹیز، اس کے ٹاسک بھی بڑھ جاتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو رسپانسبل بھی وہی ہوتا ہے. اور ایکسپیرینس کے حساب سے جتنا آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا، آپ کو زیادہ ٹاسک دیے جائیں گے اور آپ اپنی ورکنگ کے حساب سے اس کو مینیج کرنا بھی سیکھ جائیں گے. یہ تھا کمپیٹنس، ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینس. نیکسٹ جو ہے کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ سسٹم سافٹ ویئر سیفٹی، لائبلٹی اور پریکٹس کو افیکٹ کرتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ کچھ انالیسز ایسے انالیسز ہیں جو کہ آپ کو آپ کی جو بھی پروڈکٹ کی اگر انالیسز کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ خطرہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایفیکٹ آپ کے پروڈکٹ پر پڑے، اس کو ہیزرڈ انالیسز کہتے ہیں. یعنی کہ اپنے اس پروڈکٹ کی جان پڑتال کرنا، انالیسز کرنا، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آپ ایک نوٹ بنا لیتے ہیں، اس نوٹ کے مد نظر آگے جو نیکسٹ پروسیس میں ڈیزائن بناتے ہیں، اس سے پہلے اگر انالیسز ہی آپ کا غلط ہو گیا ہے تو آپ کی وہ پروڈکٹ کتنی غلط ہو سکتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کی پروڈکٹ آپ کی آرگنائزیشن پر بہت زیادہ ایفیکٹ کر سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی آپ سسٹم سافٹ ویئر کی بات یا سسٹم سیفٹی کی بات ہے، اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی اسپیسیفکیشن بہت ضروری ہے، اس کی ریلائبلٹی، اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے، اس کا ڈیزائن بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ اٹریکشن ڈیزائن سے آتی ہے. اس کے بعد کچھ ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ، یہ وہ ہے جیسے آپ نے SDLC سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے بارے میں پڑھا ہوگا. آپ سب سے پہلے یوزر کی طرف سے ریکوائرمنٹس آتی ہیں، اس کی اسپیسیفکیشنس آتی ہیں، آپ اس کو انالیسس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا انالیسس کرنے کے بعد اس کا ڈیزائن بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد امپلیمنٹیشنس کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، ڈیبگنگ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مارکیٹ میں اس کو ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے. تو یہی SDLC کے سارے سافٹ ویئر سسٹم سافٹ ویئر میں بھی فال کرتی ہیں. سیفٹی، انٹیگریٹی، انالیسس اینڈ رسک اسیسمنٹ. ظاہر سی بات ہے جب ٹیسٹنگ کریں گے اور اس کو آپ سیفٹی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کا کسی باہر کی طرف سے کوئی تھریٹ آئے تو اس کا کس حد تک اس کو انالیسس کر پائے گا، اور اس کی جو رسک کی اسیسمنٹ ہے وہ کتنے پرسنٹیج اس کو رسک ہو سکتا ہے، اگر رسک ہوتا ہے تو اس کو انالیسس کیسے کیا جاتا ہے. یہ اس میں فیکٹ بھی کیا جاتا ہے. ڈاکومنٹیشن، یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کو سسٹم سافٹ ویئر میں اگر اس کا استعمال ٹھیک طرح سے نہیں ہوا تو اس کا ایفیکٹ آپ کے پورے سسٹم پر پڑتا ہے. اور اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کے وہ تمام کرائیٹیریا اس پروجیکٹ کے حوالے سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا پروڈکٹ بیسٹ وے میں آگے کنٹینیو ہوتا ہے. یہ تھا آپ کا جو سسٹم سافٹ ویئر سافٹ ویئر سیفٹی، لائبلٹی اور پریکٹس کا کنٹینٹ، جس کو کچھ ایسے بھی ہیں جو بھی آپ کے پاس کرائیٹیریا ہیں جس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے ہیں، جس میں آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ تھے وہ فیکٹرز جو کہ میں نے سسٹم سافٹ ویئر سیفٹی، لائبلٹی اور پریکٹس میں انوالو کرتے تھے. یہ آپ کا آج کا کنٹینٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ کنٹینٹ کے ساتھ میں نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کو اسٹڈی آؤٹ کرواؤں گا.